अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 30 नवंबर 2022 और बुधवार जर्मनी फ्रैंकफर्ट का मौसम आपके सामने है। अबर आलूद हल्की हल्की सी फवार बारिश की हो रही है और सुबह अर्ली अभी पूरी तरह आप लाइट भी नहीं देख रहे क्योंकि गहरे बादल छाए हुए हैं, काफ़ी खुनकी है हवा में। आज जो बात करने वाली है वो सबसे पहले आपने देखा कि किस तरह एक कानून की पासदारी होती हुई गाड़ियां ग्रीन सिग्नल पे ही निकलेंगी, रेड पे नहीं निकलेंगी। फिर उसके बाद जब रेड हुआ तो वो जो साइकिल पे चलने वाले लोग हैं उनका इशारा खुला, फिर उन्होंने चलना शुरू किया। बात छोटे छोटे ज़िंदगी के असूल होते हैं। जब कवानीन की पाबंदी की जाती है तो मुआशरे के अंदर संवार रहता है, कोई परेशानी पैदा नहीं होती। हमारे मुआशरे में जब जिस मुआशरे में हम पैदा हुए, बड़े हुए, पले बड़े, जो हमारा देश था, हमें छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? कि वहाँ जो ज़िंदगी का एक चश्मा, जो पूरा अमन ज़िंदगी चल रही थी, उसके अंदर एक जहर घोल दिया गया, मजहबी मुनाफरत का जहर, जिसने उस तमाम माहौल को गदला कर दिया। और फिर वहाँ वो लोग जो अपने मुल्क को संवारने के ख्वाब लेके बड़े हुए थे, उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ा। वो मुल्क जो उनके आबाओ अजदाद ने बनाया, उसके लिए कुर्बानियाँ दी, औलादों को वो मुल्क छोड़ना पड़ा क्योंकि उस मुल्क में मजहबी जुनूनियत का जो टीका हर फर्द को लगना शुरू हुआ और वो कौम, वो पौध बड़ी हो के अब पक चुकी है। उनके ज़हनों में वो चीज़ बैठ चुकी है कि जो मज़हब उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है, बाकी के जो लोग हैं वो सब इंसान नहीं हैं, उनका वहाँ जीने का कोई हक नहीं है। उनके साथ हर तरह की जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि गुजरांवाला के इलाके में या शेखपुरा के एक कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के कतबे तोड़ दिए गए और उन कब्रों के कतबों के ऊपर तोड़ने के बाद कादियानी काफर, कादियानी फलां, ये इस तरह के अल्फाज लिख दिए गए। क्या निकालना है इसके अंदर से? नफरतों के ये बीज बो के आप वो लोग जिनकी तरबियत, जिनकी बुदबाश इस तरह हुई है इस माहौल में कि उनके ज़हनों में दूसरे कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ जहर घोल दिया गया है, क्या निकालना है उसमें से? क्या मिलेगा ऐसी हरकतें करके, ऐसा जुल्म करके? ये अभी ताज़ा कब्रें तोड़ने, कतबे तोड़ने का एक वाक़या नहीं है। जब हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो इसकी एक बाकायदा रूटीन बन चुकी है। हर 2 महीने 3 महीने के बाद, ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब जिन्होंने ये दावा किया था कि मैं अपना रियासत मदीना का जो मॉडल है वो लेके चलूँगा, उनके दौर में ये काम बहुत ज़्यादा हुआ कि अहमदिया कम्युनिटीज़ के जो लोग पेशावर में और फिर इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में उन पे हमले हुए, उनको मारा गया। और फिर जो स्कूलों में से बच्चों को सिर्फ इस बेस पे निकाला गया कि उनका ताल्लुक़ जो है वो अहमदिया कम्युनिटी से है, छोटे बच्चे। फिर अभी आप देखें, ये तो इमरान खान के दौर में काफ़ी सूरत से हुआ कि मसाजिद के महराब तोड़े गए, उनके जो मीनार थे उनको शहीद किया गया। कई अहमदी जो है उनको राह चलते छुरियों के साथ सड़क के ऊपर, बाज़ को बच्चों के सामने कत्ल किया गया। ये सारे वाक़यात होते रहे और वज़ीर आज़म साहब जो थे वो खामोशी के साथ बैठे देखते रहे। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि ये कम्युनिटी जो है
ان کی حفاظت کرنا ہماری حکومت کا فرض ہے اور یہ غلط ہوا ہے، کبھی ہم نے ایک دفعہ نہیں سنا۔ بہرحال اس کے بعد حالات چینج ہوئے، رجیم چینج کا نعرہ لگا، اور پھر باجوہ صاحب کے دور میں یہ جو آئی دوسری حکومت آ گئی۔ اب یہ کام لگاتار چلتا جا رہا ہے۔ کراچی کے اندر میناروں کے اوپر جو ہے وہ مسجد جو پرانی بنی ہوئی کسی وقتوں کی، وہ منارے ان لوگوں کی تکلیف کا باعث، تکلیف اصل میں نہیں ہم کہہ سکتے، یہ بیسیکلی صرف اور صرف آج سوشل میڈیا میں جھوٹی مشہوری، ایک گندی شہرت پانے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ نام یہ دیتے ہیں جی یہ مسجدیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر جو مساجد ہیں وہ کسی اور وجہ سے مشہور ہوئی ہیں۔ مساجد کے اندر انہوں نے اپنے جو گھنونے جرائم کرنے ہوتے ہیں، اب یہ مساجد جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان مساجد کے اندر تو وہ اس طرح کے گھنونے جرائم نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو یہ بڑی تکلیف دیتی ہے بات۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مسجدیں نہیں ہیں، ان کے اوپر مینار بنے ہوئے ہیں، بعض مسلمانوں کو غلطی لگ جاتی ہے، بس اس طرح کا ان کا بڑا انوکھا سا عجیب سا ایک موقف ہے۔ اور پھر وہ یہ پولیس ہماری مدد کرے، مینارے گرائے جائیں، اور اگر نہیں تو پھر وہاں جو نماز پڑھنے آئیں ان کو قید کیا جائے۔ اب وہ کراچی میں مقدمے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو وکیل جس نے ان کے حق میں وہ ان کو اب وکالت نامہ پیش کیا کہ میں ان کے نام کے ساتھ جب وہ پہنچا، سید لکھا تھا، ان کو پتہ لگا یہ بھی اسی کمیونٹی سے ہیں، ان پہ پرچہ کروا دیا کہ یہ سید انہوں نے کس چکر میں، اور پولیس نے لکھ بھی لیا۔ حیرانگی والی بات یہ کس طرح ہمت پڑتی ہے ان اداروں کو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہونے کی، کیونکہ جو گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ نہیں چل رہی۔ کیوں؟ اوپر سے اگر جو کمان ہے، جو سپا سالار ہے ایک فوج کا اور ایک حکومت میں، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک ڈمی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پتلیاں جن کو اوپر سے ہلایا جاتا ہے۔ لیکن آج جو عاصم صاحب جو بریگیڈ جن کے ہاتھ میں یہ کمان آئی ہے، سپہ سالار بنے ہیں فوج کے، وہ کہتے ہیں حافظ قرآن بھی ہے، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، ان کے پاس ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق شاید دے دے کہ جو ظلم زیادتی آج تک ہوتی رہی ہے پاکستان کے اندر، ان کمیونٹیز کے ساتھ جنہوں نے پاکستان بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا، پاکستان کو بچانے میں، اس کی حفاظت میں جانیں دی، اور پھر بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کام پاکستان کا نام روشن کرنے میں کیے، ان کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دے دیا ہے اور وہ پڑھے ہوئے ہیں قرآن اور اس کا ترجمہ جانتے ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ یہ توفیق پا سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ظلم کو قانون بنا دیں پاکستان کے اندر۔ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہر کمیونٹی کے لوگ محفوظ ہیں، اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ اس کا ایک ایسا قانون بنا دیں کہ جس میں کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ دوسرے شخص کے مذہب یا عقیدے یا مسجد، عبادت گاہ کہہ لیں، یا جو اس کے متعلق کوئی لفظ اعلان کر سکے کسی ایسی جگہ پہ جہاں لوگ سن کے وہ شر کے لیے اکٹھے ہو جائیں یا قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر کوئی اس طرح کا قانون بن جائے کہ اس کے اندر جو شخص ایسا کرے گا اس کو فوری طور پہ اریسٹ کر کے 10 سال کی سزا، اور اگر کوئی اس سے بھی آگے سٹیپ جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں قانون لے کے دوسرے پہ حملہ کرتا ہے جان لیوا، تو اس کو سزائے موت سیدھی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں وہ قانون لیا ہے۔ تو اس طرح یہ معاشرے کے اندر وہ جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو نفرت کے ساتھ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کے دوسروں پہ حملہ کر دیتا۔ اب 2 دن پہلے کراچی کے اندر خبر پڑی، ایک گھر کے اندر سے 3 بیٹیاں، 2 یا 3 بیٹیاں اور اس کی ماں گلے کٹے ہوئے ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور ایک باپ جو ہے اس کے بھی گلے پہ لگی ہوئی تھی چھری، لیکن وہ زخمی حالت میں۔ اب اس طرح کی جو خبریں ہیں، جو اس طرح کی جو نیوز ہیں، جب وہ آتی ہیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ ہے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری حرکات اس طرح گھنونی کیوں ہو چکی ہیں؟ یہ
واقعات کوئی صرف پاکستان میں نہیں، بہت جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر، لیکن جب یہ فیملی کے اندر ہوتا ہے، فیملی میں بگاڑ آتا ہے، اس کے پیچھے پھر یہی نظر آتا ہے کہ جو جنونیت، مذہبی جنونیت، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر کمپلیٹ یہ جو کسی ظلم کے اوپر انسان کو کسی قسم کی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کوئی اس کے کسی قسم کا دماغ میں اس کے لیے رحم پیدا نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ یہ حالات جو بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ صبح صبح کی جو سیر ہے، صبح کی جو واک ہے، اس کے اندر آج میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ والی باتیں چند کر لی جائیں۔ اگر ہمارے جو نئے سپاہ سالار بنے ہیں وہ اپنا، اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں جو اس وقت حل کرنے والے ہیں، اور ان سب مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ جو اسلام کو استعمال کر کے، مذہب کو اسلام یوز کر کے ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے اوپر قابو پایا جائے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جو شخص مذہب کو کسی بھی لیول پہ استعمال کرے گا اس کے لیے کڑی سے کڑی سزا ہوگی۔ ہر انسان جو وہاں بس رہا ہے وہ آزاد ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اپنے عقیدے کے مطابق گزار سکے۔ آج کی جو سیر تھوڑی سی چند منٹ کی وہ اختتام کو پہنچی، باقی پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم۔